وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ان تمام آیات مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہے اور اس کے کلام کا اس بات ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جانب الطور الأيمن، ہم نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو طور کی جانب سے، کوہ طور پر جو ان کے دائیں طرف تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے. یہ کوہ طور پہاڑ ہے جو مصر اور مدینہ کے درمیان واقع ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو پکارا ہم نے. یہ ندا بھی کلام کی ایک شکل. ندا کا معنی بلند آواز سے پکارنا، بلند آواز سے بلانا. تو اس کا کلام اور ندا منادات یہ ثابت ہو رہی. ایک ہے منادات اور ایک ہے مناجات. منادات کیا ہے؟ بلند آواز سے پکارنا اور بلانا. یہاں ندا ثابت ہو رہی ہے. اور ایک ہے مناجات، سرگوشی کرنا، آہستہ آواز سے بات کرنا. جیسے کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے قریب کیا اس کو سرگوشی کرتے ہو. سرگوشی آہستہ بات. تو اللہ تعالیٰ کی کے کلام میں بلند آواز سے پکارنا اور بلانا بھی ثابت ہے اور آہستہ کلام بھی ثابت ہے، سرگوشی بھی ثابت ہے، مناجات بھی ثابت ہے اور منادات بھی ثابت ہے. وَقَوْلُهُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو. یہ پکارنا کلام نہیں؟ کیا موسیٰ قوم ظالم کے پاس آؤ ان کو تبلیغ کرنے کے لیے. وَقَوْلُهُ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، میں نے تم کو روکا نہیں تھا اس درخت سے، کیوں اس کو کھا لیا؟ جنت سے نکل جاؤ. یہاں ندا ثابت ہو رہی ہے، ندا پکارنا جو کلام کی ایک شکل. یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ پکارے گا لوگوں کو اور ان سے پوچھے گا کہ تم نے انبیاء کی دعوت کا کیا جواب دیا. ماذا اجبتم، تم نے کیا جواب دیا؟ المرسلین، رسولوں کی دعوت کا. رسولوں کی اتباع کی یا نہیں کی، کیا جواب دیا؟ یہاں بھی ندا کا ذکر ہے اور ندا کلام کی ایک شکل. بقولہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے اس کو آپ پناہ دے دیجئے. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ کلام اللہ سن لے. کلام اللہ سن لے، اللہ کا کلام سن لے. تو کتنی صراحت سے کلام اللہ ثابت ہو رہا ہے. وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ان تمام آیات مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا اس بات ہے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. ان میں سے ایک فریق سنتے تھے اللہ کے کلام کو، یعنی تورات کو. یہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے. ان میں سے ایک فریق سنتا تھا اللہ کے کلام کو. فریق کا معنی جماعت، اور فریق یہ یعنی جمع کے معنی میں ہے، اس کا واحد کوئی نہیں آتا. تو سنتے تھے اللہ کے کلام کو، یعنی تورات. ثم یحرفونہ،
من بعد ما عقلوه، اور پھر اس میں تحریف کرتے تھے سمجھ لینے کے باوجود بھی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے ہیں۔ بارکہ تحریف یہودیوں کا فعل شنی ہے، مگر یہاں جو استدلال ہے شیخ الاسلام کا وہ اللہ کے کلام کا اس بات ہے کہ تورات بھی اللہ کا کلام تھی۔ آگے فرمایا کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ ان سے کہہ دیجئے آپ ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے جو اس سے قبل اللہ نے فرمایا۔ یہ انہیں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے۔ سفر حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کر لیا تھا کہ خیبر کے یعنی کہ فتح تمہیں ملے گی اور خیبر کا مال غنیمت تمہیں حاصل ہوگا، خیبر کے غنائم تمہیں حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا یہ۔ تو منافقین نے بھی اس صورتحال میں جانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خروج کو روک دیا اور کہا تم ہرگز ساتھ نہیں آ سکتے، یہ خیبر کے غنائم جو ہیں یہ خاص ہیں مسلمانوں کے لیے۔ چنانچہ جب حدیبیہ کے سفر سے واپس لوٹے تو راستے میں یہ خیبر کا معرکہ ہوا، یہودیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بڑا مال غنیمت آیا، ان کے کھیت، ان کی کھجوریں، بلکہ جناب عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ ما شبعنا الا بعد فتح خیبر، کہ ہمیں فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھانا ملا، اللہ نے مالا مال کر دیا۔ تو یہاں مقصود کہ یبدلوا کلام اللہ، اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا اور ساتھ نکلنا چاہا، مگر اللہ نے ان کو روک دیا تھا۔ وقولہ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، آپ پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی کتاب، اور اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے کلمات، اس کا کلام، یہاں بھی کلام اللہ ثابت ہو رہا ہے، یہاں بھی کلام اللہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو ان تمام نصوص میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا حق ہے، اس کا بولنا حق ہے۔ تو اصل خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی متکلم ہے، متکلم ہونا اس کی صفت ذاتیہ ہے، اور کلام کرنا یہ اس کے افعال میں سے ہے، کیونکہ وہ جب چاہے کلام فرمائے، جب چاہے نہ فرمائے، اور جو چاہے کلام فرمائے، اسے کوئی کسی کلام پر مجبور نہیں کر سکتا، جب چاہے اور جو چاہے کلام فرمائے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو اس لحاظ سے صفت فعلیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ متکلم ہے، متکلم ہونے کے لحاظ سے یہ کلام اس کی صفت ذاتیہ ہے۔ جی